نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ چیز سنی اور سمجھی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کا انتقال ہوتا رہا عالم ارواح سے دنیا کے اندر اور پھر دنیا سے آخرت میں اگلی زندگی میں، یعنی انسان کی ابتدا ہے مگر انتہا کوئی نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخرت میں جانے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا یا جنت میں رہے گا، ختم نہیں کیا جائے گا۔ عالم ارواح میں ہمیں پیدا کیا گیا، پھر وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا، دنیا سے پھر اگلی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد انجام کے مطابق ہمیشہ کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ انسان کی تو صرف انتہا نہیں ہے، اللہ کی ابتدا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ اس وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح البخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ازل سے ہے۔ ازل کا معنی یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا۔ کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کب اللہ تھا، کب سے اللہ تھا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ ازل سے ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھ دی، آسمانوں اور پھر زمینوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ ازل سے ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی صاحب یہ بات کہے کہ ہم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو کوئی نہ کوئی تو پیدا بنانے والا ہوتا ہے نا، پیدا نہیں بنانے والا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے جس کو کسی نے بنایا ہے، پھر اس چیز کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے، پھر اس چیز کو بھی آگے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی آگے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک چیز ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، جناب اس کو اس نے بنایا ہے، اس کو فلاں نے بنایا ہے، اس کو فلاں چیز نے بنایا ہے، آپ چلتے جائیں، آخر یہ چینج کہیں نہ کہیں جا کر رکے گی کہ جناب یہ وہ چیز ہے جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی کسی نے بنایا ہے نا تو پھر پہلی چیز یہ نہیں ہے، پہلی چیز پھر وہ ہے جس نے اس کو بنایا، اور پھر پہلی چیز یہ ہوگی جون سے بھی پہلی چیز ہوگی، اس کی ابتدا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی بھی ابتدا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کو پھر پیدا کیا گیا، اس کو پیدا کیا گیا، پھر پیدا کرنے والی وہ چیز ہوگی جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلی چیز وہ ہوتی ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پچھلے سبق میں آپ سب سماعت فرما چکے ہیں، یہاں پہ ارشاد فرمایا ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسانوں سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے، جنات بھی تھے، اور آسمانوں میں اللہ کی نورانی فرشتے بھی موجود تھے، مخلوق موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں خلیفہ سے مراد کیسا نائب ہے؟ ایک تو نائب وہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب
ایک نائب یعنی بادشاہ کا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نائب اپنا اس لیے بناتا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد فلاں میرا نائب ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے نائب بنانے کی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں تمام کام خود سر انجام نہیں دے سکتا، کمزور آدمی ہوں، اپنا نائب بنایا ہوا ہے کہ کچھ اختیارات بھی تمہارے پاس بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس کو موت آنی ہے نہ وہ کمزور ہے۔ البتہ اس نے نائب کیوں بنایا؟ نائب اس لیے بنایا ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس نے کچھ بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، نظام الہی کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا نائب بنایا۔ فرمایا وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو نائب سے مراد یہاں پر تمام کے تمام انسان ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ کا حکم اپنی ذات کے اوپر نافذ کریں، اس کے بعد جس آدمی کا جس حد تک کنٹرول ہے، یعنی اثر و سخ موجود ہے، جہاں تک وہ آدمی اپنا حکم چلا سکتا ہے، وہاں تک وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کروانے کی کوشش کرے۔ یہ خلیفہ کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اتنا بڑا تمغہ دیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے پھریں۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی تلقین کریں، اپنے رسم و رواج، اپنے تمام زندگی کے معاملات اسی کی خواہشات کے مطابق، اسی کی خوشی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں، من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں، ویسفک الدماء و بہائے گا خون۔ فرشتوں نے یہ بات کہی اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد ڈالے؟ یہ انہوں نے بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زمین میں پہلے جنات کو دیکھا کہ جنات آباد تھے، قتل و غارت کرتے تھے، فتنہ و فساد برپا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کہا اللہ آپ انسان کو پیدا کرے گا تو وہ یہی کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، آگے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، نُسَبِّحُ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری پاکیزگی کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیس کے ساتھ۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُونَ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو شرف اور مقام فرشتوں کے اوپر دینے کے لیے، فرشتوں کے اوپر انسان کو برتری دینے کے لیے، جو انسانوں کو فضیلت اور برتری دینے کے لیے ایک چیز بیان کی وہ یہ ہے کہ فرشتے وہ ہیں جو صرف اور صرف نیکیاں کرتے ہیں، بدی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو وہ نیکی کر لیں یا بدی کر لیں، وہ صرف اور صرف نیکی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ شیطان منسلک نہیں ہے، ہمارے ساتھ شیطان منسلک ہے۔ ہمیں اختیار ہے کہ نیکی کرنا چاہتے ہو نیکی کر لو، یا بدی کرنا چاہتے ہو تو بدی کر لو، جبکہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فرشتے اگر نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں فرشتوں کی کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان جب نیکی کرے گا، انسان جب اچھا کام کرے گا تو انسان کی برائی ہے۔ کیوں؟
انسان برا کام بھی کر سکتا تھا، مگر انسان نے اس کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنایا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس وجہ سے فرشتوں کے اوپر برتری دی ہے۔ فرشتے صرف نیکی کر سکتے ہیں، بدی تو کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے ساتھ شیطان بھی منسلک ہے جو انسان کو پھسلاتا ہے، مگر اگر انسان شیطان کی بات کو نہ مانے، رحمان کے احکامات کو بجا لا کر نیکی کرے، اللہ کو راضی خوش کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین انسان کو اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر کیا دیتے ہیں؟ فضیلت۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم عطا کیا ہے، آگے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو سب سے ایک مین چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ انسان کی تخلیق، اور تخلیق کے بارے میں آپ گزشتہ سبق میں اچھے طریقے سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اور دوسرا کہ انسان کو تخلیق کرنے کے بعد جو ایک تمغہ دیا وہ خلیفہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ دین کی کڑی ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائے گی، اور سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ اللہ کا نظام ہوگا دنیا کے اندر، اور سب سے آخری جو کڑی ہوگی ٹوٹنے کے بعد جو آخری کڑی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ یہ ہوگی کہ لوگ صرف اور صرف نماز کو ہی سب کچھ سمجھیں گے۔ یعنی سب سے بڑی کڑی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ فرمایا لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے دنیا کو چلانا، سیاست ہمارا کام نہیں ہے۔ چھوڑتے 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 لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ چلیں بس نمازیں پڑھیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ آخری کڑی ہے دین کی کہ لوگ صرف نماز کو ہی اپنا پورا دین سمجھ لیں گے اور اسی پر کفایت کریں گے، جبکہ انسان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، خلافت قائم کرنا۔ فرمایا یہ اصل کام ہے۔ تو یہاں پر انسان کو خلیفہ کا درجہ دیا۔ فرمایا وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنانے والا ہے فیہا اس میں من جو یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرے گا اپنے مفادات کی خاطر، جھگڑا کرے گا اپنے خواہشات کی خاطر، لوگوں کے مالوں کو ان پر قبضہ کرے گا، ان کی جانوں کو ناحق قتل کرے گا، اور میں یہ وہ کام کریں گے۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی کے ساتھ۔ قال کہا اللہ رب العالمین نے انی بے شک میں عالم میں خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے۔ آگے بیان کر دیا کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور ان کے خصائص کیا ہیں، کن خصلتوں کی وجہ سے انسان کو فضیلت بخشی، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ریوائز کر لیں وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ قالوا کہا انہوں نے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، وَنَحْنُ اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک
تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی قَالَ کہا انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، یہاں پر دیکھیں للملائکتی میں جو لام سے لی ہے، لی کا معنی کے لیے بھی ہوتا ہے مگر یہاں پر کے لیے کا نہیں آئے گا، یہاں پر سے آئے گا للملائکتی فرشتوں سے انی کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکیزگی قال فرمایا اللہ رب العالمین نے انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے ہیں روایت کر وَإِذْ قَالَ اور کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے